میاں بیوی عمرے پہ آئے، طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت بھی پڑھ لی، لیکن صفا مروہ کے 2 چکر لگا کے میاں نے بھی سر منڈوا لیا اور بیوی نے بال کٹے، بالکل ان پہ دم پڑ گئی۔ اس طرح یعنی صفا مروہ انہوں نے کی ہی نہیں تو 7 چکر کرتے تھے۔ روزہ کھولنے کی دعا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ اگر توفیق دے، اللہم بک صمت و بک آمنت وعلی رزقک افطرت، پہلے پڑھیں بعد میں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال جنازہ ہو یا کوئی نماز ہو، امام کے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ وتر نماز میں اگر دعائے قنوت نہیں پڑھی تو حنفی مسلک میں سجدہ صاحب ہے، ان کے نزدیک دعائے قنوت واجب ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک دعائے قنوت سنت ہے، ان کے نزدیک سجدہ نہیں ہے۔ بہرحال اگر مسجد ہے لیکن اس کا امام کھلا ہوا بدعت کرنے والا ہے، جیسے کہ آج کل رواج ہے کہ جہاں اہل بدعت ہوتے ہیں تو وہاں اذان سے پہلے بھی صلاۃ والسلام ہوتے ہیں، نماز کے بعد بھی کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام، تو صاحب ظاہر ہے کہ یہ اہل بدعت ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ فرض نماز کی 3 اور 4 رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی، بالکل حنفی حضرات کے نزدیک سجدہ ہے۔ بالکل جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہر مسلمان کو درود شریف پڑھنا چاہیے، اگر پورا درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے 2 بچے ہیں اور شوہر مجھے بہت تکلیف اذیت دیتے ہیں، تو یا مانعو اللہ کا نام ہے، اول آخر درود شریف پڑھ کے ہر پانی پہ کھانے پہ دم کر کے دیا کریں۔ حرم میں ہم امام کی اقتداء کرتے ہیں، جنازے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 سلام پھیریں، 2 بھی پھیر سکتے ہیں، 1 بھی پھیر سکتے ہیں۔ کمپنی والوں نے میرے پیسے روکے ہوئے ہیں تو آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھ کے دعا کریں۔ ماموں اور مامی کے ساتھ لڑکی عمرے پہ آ سکتی ہے۔ سید خاندان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بہرحال حضرت حسین کا غم کس کو نہیں ہے، ہر مسلمان کو غم ہے، آنسو بہانا جائز ہے، ماتم کرنا حرام ہے۔ بہرحال کوشش یہ کیا کریں کہ عورتیں نہ تو نماز میں آگے ہوں نہ برابر کھڑی ہوں۔